تو آج کا جو عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں معراج. کوئی بتا سکتے ہیں کہ معراج کا واقعہ کب ہوا، کون سے سال ہوا؟ ذرا جلدی بتائیے کوئکلی، تاکہ ہم اپنا نئے آج بہت لینتھی اپنا نئے وہ ہے. چھوڑ دیں، وہ کر لیتے، آپ ادھر آ جائیں پر. تو جی کوئی بتا سکتے ہیں کہ معراج کا واقعہ کب آیا؟ اگر آپ سے سوال اگر ہم کرتے ہیں، چلیں پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں. یقیناً وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ سورۃ الاسراء آیت نمبر پہلی آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے اردو ترجمہ پڑھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو آج کا جو لیکچر ہے شب معراج، جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شب معراج کے تعلق سے ہم بہت ہی کامنلی جانتے ہیں، جاگتے ہیں اس دن، عبادتیں کرتے ہیں اور سورہ یاسین پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت کچھ کام اس دن ہم اپنے انڈیا پاکستان اور برصغیر میں یہ کانٹیننٹ میں اپنے نئے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں. آئیے تھوڑا سا ہم اپنے نئے واقف ہوں گے کہ بھائی یہ شب معراج کی جو رات ہے، عام طور پر لوگ نئے اس کے تعلق سے اپنے نئے نو ڈاؤٹ اتنا بیوٹیفل طریقے سے اپنے نئے جو یہ واقعہ ہے شب معراج کا جو واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آرام کر رہے تھے. ام ہانی جو ان کی کزن سسٹر ہے، ان کے پاس آرام کر رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے، اٹھا کر اپنے نے آپ کو لے کر آئے حرم مبارک یعنی مکہ مکرمہ میں لے کر آئے. آنے کے بعد میں پھر آپ کا سینہ چاک کی، یعنی اوپن ہارٹ سرجری سمجھے باپ. پھر دل نکال کے زمزم سے دھوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سینہ کتنے مرتبہ چاک ہوا؟ اگر کوئی میں کوشچن اگر آیا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 2 times. 1 time کب ہوا؟ 1 time اس وقت ہوا جب آپ اپنے 3-4 سال یا 5 سال کے اندر جب تھے دائی حلیمہ کے گھر اپنے وہاں پر تھے، طائف میں تھے. تو اس وقت اپنے 4-5 سال آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ کھیل رہے تھے. دیکھتے ہیں کہ بچے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، پکڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اٹھا کے اپنے پتھر پہ اپنے مارتا ہے. مارتے کے ساتھ ہی سب بچے بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی اٹس اے انیوژل ایکٹیویٹی. جا کر اپنے دائی حلیمہ کے گھر بولتے ہیں کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچے تھے اور ان کو ایک شخص نے پکڑ کے اپنے اٹھا کر اپنے ان کو پکڑا، پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا کیا ہوا، فوت ہو گئے نہیں معلوم. ابھی یہ شش و پنج میں تھے دائی حلیمہ، تو اپنے اتے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے تھے. تو this is the first time کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیک کیے. that is the first time. پھر the second time is that you just imagine اگر آپ کو کنگ سلمان نے یا ٹرمپ نے یا انڈیا کا وہ دلندر جو ہے اگر بلائے تو آپ کیا کرتے؟ آپ بہت ہی زبردست طریقے سے ویل ڈریس اپ ہو کر جاتے، خوشبو لگاتے، لک اپنے نئے ہیئر کٹنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپنے نئے آپ درست کرتے. یہاں پر ہمارے سرکار حد اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے گئے تو اللہ نے یہ سو پروٹوکول اپنے نہیں کی کہ بھائی یعنی آپ کا سینہ چاک کر اپنے نے اس سے یعنی زمزم کے پانی سے دھوئے. ہاں یہ قصے تو آپ بہت یعنی سن لیتے ہیں، بس یہی قصے. اصل میں یہ قصے سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، سنانا چاہیے ہمارے مولویوں کو بھی، لیکن اپنے نئے اس سے جو میسیج ہمیں ملتا ہے دیٹس ٹاپ امپورٹنٹ. وہ میسیج کے تعلق سے ہم اپنے نہیں جاننا چاہیے، ہاں وہ جاننا چاہیے ہمیں. تو آج ہم اپنے نے وہ میسج بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ریسرچ میں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے عشاء سے پہلے میں سن رہا تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ احادیث لے لی. اب میں سوری نام نہیں لینا چاہیے تھا مجھے،
اب وہ حدیث لے کے اس کی نوک پلک وہ ایسا ہے یہ ہے وہ ہے. ارے بھائی بالکل صحیح. اس سے میسج کیا ملتا ہے؟ دیٹس امپورٹنٹ. بھائی اگر میں آپ سے شب معراج کے تعلق سے بریفلی اگر آپ انٹروڈکشن دو بولے تو آپ کیا دیں گے؟ بولیے آپ انٹروڈکشن بتائیے. آپ یہ بولیں گے ایک براق آیا تھا، براق ایسا تھا کہ اپنے نے حد نظر تک کہ اپنے نے جہاں پر آپ کے سائٹ اپنے نے ویژن اینڈ ہوتا تھا وہاں تک کہ اپنے نے براق کی یہ سپیڈ تھی. بس یہی قصے کہانی ہمیں معلوم ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں معلوم ہمیں. اصل چیز ہمیں معلوم ہونا ہے وہ. اور ہمارے مولویوں کو چاہیے کہ اپنے یہ چیز کو ہم بتائیں، ہم کھول کھول کے بتائیں. تو بڑے بڑے عالم کا بھی اگر آپ دیکھ لیے نا تو اپنے نے ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے اس میں ہمارا کوئی وہ عمل دخل نہیں ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق، ٹھیک ہے براق کا یہ واقعہ بڑا معروف ہے، بچپن سے سن کے اس عمر تک ہم آ گئے یہی واقعہ سن رہے ہیں. میں واقعہ اتنا بیوٹیفل ہے، اگر آپ سننے بیٹھے نا اس میں اتنا اپنے مزہ آتا ہے، اتنا روحانی سکون بھی ملتا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے شب معراج سے پہلے کہ کیا معاملات تھے؟ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال سے تھے؟ شب معراج جب ہوئی تھی، اگر ہمارے یعنی یاسین بھائی سے سوال کرے آپ سعودی عربیہ میں کتنے سال ہو گئے، شکیل بھائی سے سوال کرے آپ بولیں گے یس نیو بورن جسٹ فیو منتھس بول کے بولیں گے آپ، فیو ایئرس بولیں گے، more than 2 decades 3 decades like that. یعنی ہم سب بولتے یہ سب ڈیٹا بیس ہم کو یاد ہونا چاہیے کہ حضور کا اگر ہمیں یاد نہیں ہے، خالی ہم جیسے لوگوں کا، آپ کا میرا، ہمارے ابو اتنے سال سے، امی اتنے سال سے، شادی کے بعد اتنے دن کے بعد میں گئی، یہ سب ہمارا پورا یاد ہے. لیکن اگر ہمارے کو سرکار کا ڈیٹا بیس اگر یاد نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ بولیے آپ. صرف نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں. آئی ایم سوری، میری اسٹیٹ ٹاک ہوگی میری، اور کچھ نہیں. یہ جو معراج کا جو واقعہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ بتائیے کہ نبی کب بنائے گئے؟ جلدی بولیے شکیل بھائی، کوئکلی. 40 ایئرس. فٹافٹ بولنا. رات کے 2 بجے آپ ساؤنڈ سلیپ میں بھی رہے، چونٹی لے کے اٹھاتے جب آپ کو کوشچن بولتے کے ساتھ ہی پرفیکٹ آنسر دینا، اگر نہیں دیے تو پھر فائدہ نہیں ہے. 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے مکے میں، ٹھیک ہے. پھر مکے میں ٹوٹل آپ نبی کے بعد میں کتنے پیریڈ رہے؟ یس جن زی 13 پورے رونگ. 20-22 کہاں سے؟ 13 ایئرس. دیکھیں آپ نے نبی جو بنا ہے 40 سال کی عمر میں، 13 ایئرس وہاں پر رہے. ٹوٹل کی تو 53 ایئرس. پھر مدینہ مائگریٹ کر کے گئے، آپ ہجرت کر کے گئے، وہاں پر 10 سال رہے. تو اس طرح سے ٹوٹل پیریڈ آپ کا لائف کا ہے 63. لیکن نبوت کے بعد میں آپ جو رہے ہیں وہ 23 ایئرس رہے آپ. تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو کم ٹو دا پوائنٹ، میں یہ بتا رہا تھا کہ اپنے نہیں یہ جو واقعہ جو ہوا ہے ہجرت کا، جو یہ معراج کا جو واقعہ ہوا ہے 10 سال 0 to 10th ایئر میں ہوا ہے یہ معراج کا واقعہ. یو جسٹ امیجن یہ 10 سالوں میں اپنے حضور کے اوپر اتنے ٹارچرز، اٹراسٹیز، آپ کا خون نکلا، آپ کو مارا گیا، گالی دیے گئے، ٹونٹ کیا گیا، یہ سب چیزیں کی. آپ ہم سب مسلمان ہیں، کیا آپ ہم اپنے نے کبھی اسلام کے لیے گالی سنے، کبھی اسلام کے لیے ٹونٹ کیا؟ ہمیں پوچھنے ٹھنڈے پیٹ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اے سی میں بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں چل رہے ہیں. تو یہ 10 سال مکن لائف کے اندر اسلام اتنا وہ ہو گیا تھا جس کا آج ہی میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا. میں بولا بھائی آپ لاسٹ ویک نہیں ہے؟ نہیں وہ کیا ہے، میں جا رہا ہوں انڈیا جا رہا ہوں. میں بولا کیوں جا رہا ہے؟ خیریت تو ہے؟ بولے کہ بھائی ڈپریشن ہو گیا، اینیکسٹی ہوئی. سیرت پڑھے ہم، سیرت میں سب سلوشن ہے. 10 سال اتنا چھوٹا سا مکہ، 10 سال گھوم گھوم کر اپنے ہمیں پروپگیشن آف اسلام کرے ہی نہیں کرے. وہی گلیاں، وہی مکہ، وہی اپنے اسٹریٹ. کوئی اور لوگ تھے کہ آپ میرے کو بتائیے؟ نہیں تھے. 10 سال چھوٹے سے اپنے نے مکہ اپنا نے وہ لائف کے اندر اپنا نہیں کرتے رہے. تو کیسے کیسے صحابہ کرام کو مارے، صحابہ کرام
صحابہ کرام کو اپنے نے مار پیٹ، اسلام جو بھی قبول کرتا کافرہ اپنے نے مار مار کے اپنے نے وہ کر دیتے تھے. سب پڑھے ہیں. تو کتنی اپنے ڈپریشن ہے. آج مسلمان میرے پاس اپنے نے میسیجز آتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے نہیں کوئی بک وہاں ہے چھوڑ دیں آپ اگر وہ لیٹ کر رہے ہیں تو. اور میرے پاس میسیجز آتے کہ بھائی کوئی بک ریکمینڈ کیجیے ڈپریشن کے اوپر. آئی ایم ان ڈیپ ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی میں. سیرت پڑھو، سیرت پڑھو، اونلی سولوشن. آپ بتائیں 10 سال مکے میں، اور یہ معراج کا جو واقعہ ہوا ہمارے کو، ہمارے اسکالرس اپنے نا ایسا ڈیٹیل میں بتانا چاہیے. ہمارے معراج کے واقعے سے فیو ویکس یا فیو ڈیز پہلے طائف گئے تھے. طائف میں کیا واقعہ ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میری زندگی کا ورسٹ ڈے اگر کوئی ہے تو طائف کا دن. طائف میں تو آپ کو معلوم ہے کیسا ٹریٹمنٹ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اتنا لہو لہان کر دیے. کیونکہ میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، مجھے 3 ٹاپکس آج اپنے نے کور کرنے کا ہے. میں بہت ہی ریپڈلی اپنے نہیں جا رہا ہوں میں. تو آپ کا خون نکلا اور اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا، اللہ کی رحمت اپنے نہیں اس میں آئی. ہاں آ کر اپنے نے فرشتوں کو بھیجائے. جبرائیل بھی آئے، دیکھے تو کیا ہے جبرائیل ہے. اور جبرائیل بولے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ اپنے نئے ملائکہ کے ماؤنٹینز کے اینجلز ہیں، آپ حکم کیجئے. دونوں پہاڑ ڈال کے اپنے چکی میں جیسا آٹا پیس کے نکلتے ہوئے ویسا پیس دیں گے بول کے بولے. تو ہمارے سرکار رحمت للعالمین، جس کو بولے تمام عالموں کے لیے رحمت ہے. تو پھر آپ نے کیا کیے؟ نہیں، ایک سرکار اگر آپ ہم رہتے پیس دو ان لوگوں کو تو میرا تو خون نکلا، مجھے تو اتنا مار پیٹ کر رہی ہے وہ بول کے. ہم بولتے ہمارے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کی اولاد اور ان کی نسل سے اپنے مجھے امید ہے بول کے بتائے. یہ سب اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا تھا، ایریل ویو دیکھ رہا تھا. یعنی آپ کی زندگی کا ورسٹ ڈے اگر ہے تو طائف کا دن. تو یہ طائف کا واقعہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 ایئرز تک کے اپنے پروپیگیشن آف اسلام. اور یہاں ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہاں آدھے گھنٹہ 1 گھنٹہ میں اسپیئر نہیں کر سکتے. یہاں 10 ایئرز سیم ٹیریٹری اگر کوئی سیل کر رہا تو انہیں مارکیٹ میں رپورٹ کرتا، ارے بھائی پوری مارکیٹ کو ایکسپلور کرتے، پورے بخالے یہ وہ سب جا جا کے اب ایکساسٹ. یہی ہوتا نا بھائی، سیم ٹیریٹری میں گیا تو یہی ہوتا نا بھائی. حضور نے چھوٹے سے مکے کے اندر 10 ایئرز کی. مکہ واز بیکم اے بیرن لینڈ، نو مور. اونلی مکے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 150 اور میکسیمم 200 تو نہیں، پھر بھی میں میکسیمم 13 ایئرز دعوت دینے کے بعد. ہاں یہاں پر 13 منٹس ہمارے پاس ہے نہ 1 آور ہے نہ 13 آورس ہے ہمارے پاس، اور ہم مسلمانوں کا سو کال یہ حال بولے با. تو یہ اپنے نے جو طائف کا جو واقعہ ہوا تھا جسٹ بیفور جسٹ آفٹر طائف کے بعد میں یہ واقعہ ہوا اسرا کا. معراج و اسرا ہم بڑے دھوم دھام سے کھیر پوری بھی پکاتے ہیں، رات بھر عبادتیں کرتے ہیں. بیوٹیفل یعنی اسٹوری ہے، سنیے آپ، بہت اچھی بات. ہاں اصل میں یہ جو واقعہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مایوسی، یعنی مایوسی کا لفظ بھی ہم نہیں بول سکتے، اللہ معاف کرے مجھے. یعنی کتنا آپ جسٹ امیجن کہ بھائی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. بولے کہ بھائی مکہ بیرن لینڈ بن گیا، وائی ناٹ آئی ول گو ٹو دا ایڈجسنٹ سٹی جو طائف تھا وہاں پر جا کے ایکسپلور کروں گا. بولے تو وہاں پر اپنے یہ ورسٹ ٹریٹمنٹ تھا. اور پھر واپسی کا بھی اپنے نے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے گئے، جب طائف کو اٹینڈ کر کے جب واپس ہو رہے تھے تو اس وقت کا اپنے کسٹم اور ٹریڈیشن یہ تھا کہ اپنے کسی کے امبرلہ میں جانا پڑتا تھا. آپ نے یہ ٹرائبل لیڈر کے پاس میسج بھیجا کہ بھائی میں پھر آنا چاہتا ہوں مکے. یہ سب واقعات ہیں بھائی، یہ واقعات ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم لوگ بائی بورن مسلمان ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہمیں ہاں ایک کے پاس بھی جائے نہیں، کوئی بھی چھتری نہیں دی. پھر دوسرے کے پاس جس ٹرائبل لیڈر کے پاس چھتری ان دا سینس کے سپورٹ کہ بھائی یس محمد اپنے نے میرے اپنے اس میں ہے لہذا میں اپنے سپورٹ کر رہا ہوں، یہ مطلب ہے. تو آخر میں ایک اپنے ٹرائبل لیڈر نے اپنے ایکسپٹ کیا.
यस आप आइए बोल के, आप जब तक के बाहर थे वही मक्का जहां पर पले बड़े यानी बड़े, हाँ ग्रोन अप हुआ, 40 इयर्स तक थे, 40 क्या 50 इयर्स तक थे, यानी ताइफ का वाक़या अपने एट द एज ऑफ 50 में हुआ, तो अपने नहीं वहीं रहे, फिर से अपने नहीं री इंटर होने के लिए कितने कितने तकलीफ हमारे सरकार ने दिए भाई। आपको हमको ये सब चीजें मालूम होना चाहिए, और हम इस्लाम को ठंडे पेट ग्रांटेड ले लेकर चल रहे हैं, तो जो कि सही नहीं है। हमें अपने आप को करेक्शन करना है, जिसमें मैं पहले नंबर पर इंक्लूड हूं। मैं ये नहीं कि मैं खाली आपको एडवाइस देने के लिए नहीं बैठा हूँ, अव्वल अपने एड्रेस ही मैं हूँ। तो फिर एक ने वो किए, फिर उसके बाद में, और फिर वही कुफार का जुल्म और सितम, मक्कन लाइफ। अगर हमें इंडिया का, अगर इंडिया में बहुत जुल्म सितम और कुछ न हो, मक्कन लाइफ हमें 13 इयर्स का पढ़ना चाहिए। मालूम होता है कि हमारे सरकार के ऊपर और हमारे प्रॉफिट्स, हाँ प्रॉफिट वो अपने कंपेनियन, मेल कंपेनियन, लेडीज कंपेनियन के ऊपर अपने कैसे कैसे अपने ने मजालिम हुए हैं, ये पढ़ेंगे तो आप, हम कह नहीं सकते कि भाई इंडिया में बहुत हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इट्स ए पीनट। जब हमारे सरकार के ऊपर हुआ, सरकार के प्यारे साहबा इकराम पर हुआ, तो आप, हम उनकी धूल 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 धूल, किसी के बराबर नहीं आ सकते हम, किसी के बराबर नहीं आ सकते हम। हाँ? तो फिर अपने ने ये अपने ने ऐसी अपने ने वो कैफियत थी, ये कैफियत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसरा मेरे पास मेराज का वाक़या हुआ, खाली किस्से कहानियां, बुराक पे गए, यहाँ गए, मैं उससे कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, है, लेकिन ये बैकग्राउंड तो बताएं, कितनी मेहनत करे, 10 इयर्स, 10 इयर्स भाई, नॉट ए जोक। सेम अपने इतना सब का था मक्का उस वक्त, कितना कितना था, आज जो शक्ल में देख रहे हैं अपन, वो शक्ल में तो था ही नहीं। हाँ, तो अपने 10 इयर्स मेहनत करे, हाँ आपके ऊपर तमाम जुल्म हुए, हाँ आपके 2 बच्चियों को भी अपने ने अबू अबू लहब के बच्चों से अपने ने वो शादी हुई थी, तो अबू लहब महज अपने ने उसकी उसकी खातिर बोला, तुम हमारे भगवानों को, बुतों को अपने ये कहते वो कहते, चलो बोल के अपने ने डाइवोर्स दिलाने लगा फोर्सली। तो ये पूरे प्रॉब्लम्स हमारे सरकार के ऊपर आए, किस ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है पूरे। आप हम जितने भी मुसलमान, यू नेम इट, वो किसी मुसलमान के ऊपर वैसे मसले मसाइल आइश नहीं जो कि हमारे सरकार के, इसके बावजूद भी इस्लामिक मिशन जिंदाबाद रहा, कहीं आप रुके नहीं, हाँ कहीं रुके नहीं आपने। और फिर 10वें साल, ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए, 10वें साल उसको क्या, ईयर ऑफ सैरो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जल्दी बोले, एनीवन? इसलिए बोलते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी हजरत खदीजा का इंतखाब, फिर आपके चाचा का भी इंतखाब हो गया, ये दोनों भी अपने नहीं चले गए। अल्लाह को सब ये सपोर्टिंग को हटाकर अपने ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे ले जाने का था ना भाई। कितना ग्रेटेस्ट अपने ने मोरल सपोर्ट था उनकी बीवी का, पूरी माल दौलत अपने इस्लाम के लिए लगा दी, उनकी दौलत, शी वाज ए रिचेस्ट वुमेन इन द मक्का। पूरा कहाँ गई, हम खाली घरों पे घर, फ्लैट पे फ्लैट, रिजॉर्ट इस पे उस पे लगे हुए हैं, यहाँ पर इस्लाम जिंदाबाद बोल के लगे हुए, इस्लामिक मिशन के लिए लगे हुए। हाँ, तो ये चीज, तो इसीलिए यानी सदमे का साल, दो अपने नए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर चले गए, और फिर ये ताइफ का वाक़या, फिर उसके बाद में, अब आप इमेजिन करें, आज जो लोग कहते हैं, सो कॉल्ड कहते हैं, नहीं भाई डिप्रेशन में हूं, एंग्जाइटी में हूं, कहीं की एंग्जाइटी, कहीं का डिप्रेशन, अगर आना चाहिए था तो पहले वहां पर आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, बोले आप, यू जस्ट इमेजिन। असल भाइयों बहनों, आप हम सीरत को पढ़ते नहीं, पढ़े हम, जितना पढ़ेंगे ना वल्लाही मैं तो इतना यानी वो होता हूँ, कंफर्ट होता हूँ मैं। आप पढ़े, सीरत को पढ़े, आप दुनिया के बहुत बड़े तोप है आप, लेकिन सीरत ही नहीं मालूम आपको, तो आप क्या, इस्लाम पे कमिटमेंट आपका आ ही नहीं सकता। तो कम टू द पॉइंट, ये जो बैकग्राउंड जो था यानी मेराज के लिए, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सब मुसीबतों में
मुसीबतों के पहाड़ थे, पहाड़, हाँ, पहाड़ों को बर्दाश्त कर रहे थे। तो ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मोहम्मद तुम मेरे पास आओ। कितनी बड़ी बात है। अगर कोई हमारे को मुल्क का प्रेसिडेंट या किंग अगर बुला दिया तो ऐसे खुश पूरी दुनिया में बैंड बजा बजा के बताते रहते कि भाई उनके पास से इनविटेशन आया, इनके पास से आया, फोटो बताते आजकल का। तो वैसे वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, क्योंकि अब आप इमेजिन करें, अब आप तसव्वुर कर लिया ना भाई कि कैसा एनवायरमेंट था। ये एनवायरमेंट हमारे स्पीकर्स को बताना चाहिए, ना कि हम खुद से कहानियां सुनाते रहते। बुराक पे गए, हाँ, मक्के से गए, रास्ते में मदीना दिखा हुजूर, फिर वो पहले 3 वाकया, एक दुनिया आई, शैतान अट्रैक्ट करा, ये सब चीजें मैं इसके ऊपर मेरा अपने ने किसी और के ऊपर मेरा टाइम लगाऊंगा। फिर मदीने के ऊपर से गुजरते जिब्राइल ने बताया कि आप हिजरत करके यहाँ पर आने वाले यथरब, मदीने का पुराना नाम, बोल के आपने बताया ना भाई ये वाकयात है, मैं इससे कोई अपने वो नहीं। फिर वहां से फिर आप बैतुल मक़दस गए, वहां पर अल्लाह ने जो तकरीम की, शुरू से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक जितने भी पैगंबर और अंबिया कराम थे उन सब के इमाम बने। नहीं बड़ी बात है भाई, कितना बड़ा एजाज है, हाँ? कितना रिवार्ड है, कितना बड़ा। तो ये अल्लाह तकरीम जब करना चाहता है, हमें कतई मायूस नहीं होना चाहिए। हालात आते रहते जाते रहते, कोई मसला नहीं, अल्लाह है। आप हम अल्लाह के ऊपर भरोसा। अल्लाह नौज बिल्ला कोई अंधा नहीं है कि अपने ने ये यहाँ पर गजा में अपने ने बच्चे, कैसा ईमान है उनका, कैसा ईमान है। बोल रहे हैं हम कोई मुसलमानों से नहीं मांगते, हम अल्लाह देख रहा है हमारा है, वही हम रहे तो अपने ने बस मांगते रहते, करते रहते, वगैरह वगैरह। कहाँ गए, वाविला करते, मातम करते रहते। देखो ईमान देखना है तो कैसा है, देखो, हाँ? तो अल्लाह है, हमें मायूस होने की, डिसअपॉइंटमेंट होने की कभी जरूरत नहीं। आप और फिर हुजूर ने क्या किए, पूरे अपने ने 10 ईयर जो नबूवत के जो थे, नबी बनाने के बाद में आपने सब्र की, नमाजें पढ़े, यही काम करें ना, और सबको कूल डाउन करे। हाँ? एक तो मुसलमान वो पावर में इसने थे कि अपने ने जाके काफिरा पावर में थे, मक्कन मक्कन लाइफ में मुसलमान कहाँ से थे, नहीं थे। तो सबको सब्र की। तो हमें सब्र, द बिगेस्ट लेसन इज दैट सब्र। आज हम मुसलमान सब्र, पेशेंस है इसने कि अपने ने फौरन जरा घूर के देखा, यूं मसल्स बता रहे हैं, यूं बता रहे हैं। अरे तुम्हारे अपने पावर के, हम मुसलमान कुछ खत्म करने के लिए, आज नौजवानों से मैं कह रहा हूँ कि भाई खुदा के लिए कोई घूर कर देखा तो जाए, मुलाकात करें, सलाम दुआ करें, रादर देन के आप अपने नए डुशुम डुशुम कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस खत्म करें, ये हमारे सरकार की प्रैक्टिस नहीं थी, आपने सब्र सिखाया है। तो ये जो बैकग्राउंड जो था, वाकई से पहले के हालात मैंने आपको बता दिया कि ये अपने ने ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बुलाकर वहां पर अपने ने वो किए। तो फिर अब आप देखें, इससे पहले हमने बताए थे कि भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है भाई। पहले आसमान के पास गए, वहां पर के अपने नए सिक्योरिटी के जो एंजल्स है, कौन है, बोले जिब्राइल। तुम्हारे साथ कौन है, मोहम्मद। क्या बुलाया गया, ओके, परमिशन। ये सिक्योरिटी आज जो कर रहे हैं ये कितने 1400 1446 चल रहा ना भाई, 47 ईयर्स पहले से ही अपने ने है, वो तो हमारे को नॉन अब मालूम हो रहा, उससे पहले से चल रही है अल्लाह के पास। फिर इसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 अपने नए स्काईज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गए। तो हर हर अपने नए स्काई के जो है सिक्योरिटी के जो एंजल्स थे वो इसी तरह से अपने नए रहे। पहले आसमान पर जो आपकी मुलाकात हुई वो हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। फिर दूसरे आसमान के ऊपर आपकी जो मुलाकात हुई हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। और तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर। और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, छठे 6th स्काई पर। और फिर 7वें पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लिंक जो जाता है, जो रिश्ता जो जाता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल से
آپ کی جو شاخ جو ٹرائب جو نکلتی ہے بنو اسماعیل بول کے جو ہے نا، وہ اسماعیل سے، ابراہیم دین اسماعیل سے. تو یہ اپنے نہیں، پھر اس کے بعد میں وہاں پر حضرت جبرائیل بولتے کہ یا رسول اللہ اب آپ کو اکیلے جانا، میں یہاں سے آگے بڑھ نہیں سکتا. واٹ اے سسٹم بھائی اللہ رب العزت کا. یہاں سے آگے بڑھتے ساتھ ہی میں پہلی چیز تو جا ہی نہیں سکتا. تو خلاص پورا وہ ہوا تو میں جا ہی نہیں سکتے بھائی، خلاص چھوڑ دی. پھر وہاں سے آپ نے اللہ کے حضور، ہاں اللہ رب العزت کے قرب. کتنا بڑا ریوارڈ ہے بھائی یہ، ہاں کتنا بڑا. ایسے مایوس حالات میں سے نکال کے اللہ جب بلایا تو انسان کیا ہو جاتا. یہ سب اپنے جو آزمائشیں، جو کلفتیں، جو مصیبت کے دن، جو ہارڈ ٹائم وغیرہ سب بھولتے ہیں، نہیں بھولتے، کیونکہ اس دنیا کو بنانے والا اللہ رب العزت. جب آپ خود اس کے دربار میں جب آپ پہنچ گئے تو پھر اپنے نہیں کیا ہوں گا بولیے باپ. میں ابھی بات کر رہا تھا ہماری وائف سے، تو وائف نے بتایا سورہ قمر میں حضور ادھر ادھر کہیں بھی اللہ نے کیپچر کیے. یعنی آپ ہم دیکھتے کہ بھائی انہیں آ رہا ہے تو اپنے نے سی سی ٹی وی پہ دیکھتے کیسا آ رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، کدھر کدھر کہاں کہاں گھوم گھام کے اپنے نہیں آ رہے ہیں. بلکہ دیکھتے نا بھائی ہم سی سی ٹی وی کے اوپر اس کے پوسچرز کو، اس کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو. بٹ وہاں پر اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمبل طریقے سے اپنے نہیں ہاں گئے آپ کے دربار. تو اللہ تعالیٰ خود ذکر کر رہا، ہم نہیں کر رہے. نہ حضور بول رہے میں نے ایسا گیا تھا ویسا گیا تھا. آپ ہم ان سے ہاں لوگوں سے ملنے کے بڑے اپنے پودے دے گئے وہاں پر ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر اپنے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ رب العزت سے بات چیت کریں. پھر اس کے بعد میں جو پھر وہاں پر سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا اپنے نے درخت تھا، بیری کا درخت تھا. وہاں پر اللہ رب العزت اپنے تھے اور نور نکل رہا تھا. اور پھر خاص قرب یہ وہ مقام تھا جہاں کسی بشر کو پرمیشن نہیں ملا، کسی کو بھی. کہ ہمارے سرکار کو اپنے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا آنر، 10 سال اپنے نہیں ہلا مارے گئے مکے میں. معمولی بات نہیں، ہلا مارے گئے. بھائی ہم قصے کہانیاں سنتے، امیجن کریں کہ تھوڑا بہت ہمارے اوپر مصیبت آئی تو واویلا مچاتے، چیخ پکار کرتے ہیں. یہاں ہمارے سرکار کے اوپر، سرکار سے زیادہ اس دھرتی پر کوئی اور ہے ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ان کے اوپر یہ ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوئے. اس سے پہلے وہاں پر کوئی بشر، کوئی انسان جائے نہ. بشر تو بشر، ملائکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب کلوز 4 بڑے بڑے اپنے وہ ہے نا بھائی اینجلس ہے. ہاں اس میں جبرائیل علیہ السلام وہ تک نہیں گئے. تو نہ ملائکہ گئے نہ کوئی کسی بشر کی انٹری ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. اور پھر اس کا آپ اتحیات ہم تشہد پڑھتے ہیں، وہ کبھی معنی کے ساتھ بھی پڑھیں. جو ڈائلاگس، جو کمیونیکیشن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے درمیان ہوئے، وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی پڑھے تو آپ کے ذہن میں اپنے نے زبردست مزہ آ جاتا. سمجھ رہے؟ تو پھر اس کے بعد میں اللہ نے تحفہ دیا. کس چیز کا تحفہ دیا؟ نماز کا. کتنے تھے؟ 50 تھے. 50 تھے. اب آپ دیکھیں بڑے لوگوں کی شان ہی نرالی رہتی. اللہ رب العزت کی جو شان ہے، ہاں 50 کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. چھٹے آسمان پہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا ملا؟ موسیٰ بہت ضد کر رہے تھے، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ بولے تو نہیں دیکھ سکتا. میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اچھا ٹھیک ہے، وہ کوہ طور کے پاس آؤ، ماؤنٹ طور کے پاس آؤ، وہاں پر تم ٹھہرو. تو اللہ خالی ایک بجلی یوں بتاتے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو کے گر گئے موسیٰ. اور یہاں سبحان اللہ، ہاں ہمارے سرکار حضور کے پاس یعنی اللہ رب العزت کے دربار میں گئے، جا کر اپنے نے بات چیت کرے، تحفہ لیے. کیا راز و نیاز کی باتیں ہیں جو آیا بکس میں جو لکھا ہے، بس ہم بھی اب ویژولائزیشن نہیں کر سکتے. یہ اسلام کا معاملہ ہے، کوئی یہ وہ چیز اپنے مال مسالہ کچھ بھی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے.
تو پھر اپنے نے کیا لائے محمد؟ بولا تو مجھے گفٹ ملا 50 نمبر، اور یہ بہت ہے، آپ جائیے جا کر اپنے نے معاف کرائیے۔ پھر گئے 5 کم کرے 45، پھر گئے، پھر 5 5 5 5، آخر میں 5۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سمجھے تھے ہماری قوم کو، یعنی میں آف دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں، انہوں بولے 5 بھی بہت ہے بھائی، یہ پڑھتے ہیں، جائیے جا کر نئے موسیٰ میرے کو اب اپنے نئے اتنے مرتبہ جا رہا ہوں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں آ رہا ہوں، تو اب اپنے نئے اچھا نہیں لگ رہا، رہنے دو۔ اب اللہ تعالیٰ کا اسٹینڈنگ انسٹرکشن بڑے، اللہ رب العزت بولے گے بھائی جو 5 پڑھے گا 50 کا، میرے اسٹینڈنگ انسٹرکشن میں نو چینج، 5 بھی پڑھا 50۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا غنی ہے، ہاں کتنا دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بھائیو ہمیں اپنے نہیں یعنی نماز کی بھرپور پابندی کرنا چاہیے۔ میرے 2 ٹاپک ہو گئے، یعنی معراج کے واقعے سے پہلے کا میں بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بتا دیا، دوسرا سفر معراج کی جو تفصیلات ہے لائٹلی اپنے نے بتا دیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو جنت اور دوزخ کے مشاہدات، آبزرویشن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، عین الیقین، حق الیقین، آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کے حق آئے گا۔ اس کی دی بیسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے یا اللہ آپ کیسا پرندوں کو زندہ کرتے، مرنے کے بعد میں کیسا زندہ کرتے، میں اپنے ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، یقین تو ہے، حق ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اسی لیے عین، عین مانے آنکھ، آنکھوں سے دیکھنے والی بات الگ ہوتی ہے، پھر جو یقین کا جو ہائیسٹ پیک کے اوپر جو پہنچ جاتے آپ حق الیقین، تو اللہ بولے ابراہیم تم ایسا کرو، 4 پرندے اپنے نے پالو کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان سے اپنے نے پیٹ کر لو، پھر اس کے بعد میں نہیں تم ان کو کاٹو، کاٹ کر اپنے نہیں یہ ماؤنٹینس کے اوپر اپنے نہیں ان کے پارٹ آف دا باڈی اپنے ادھر ادھر رکھ لو، پھر دیکھو۔ ابراہیم بولے اوکے، پھر اس کے بعد میں رکھ دیے، رکھنے کے بعد میں اللہ کے حکم سے ان کے باڈی کے جو پارٹس مکس اپ بھی کر دیے تھے، لیکن وہ پھر اپنے نہیں یونائٹ ہوئے، یونائٹ ہو کے پھر سے اپنے بن گئے۔ تو یہ قرآن میں واقع ہے، میں اپنے طرف سے کوئی میری اتنی ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی کہ اپنے نے مال مسالہ لگا کے، میں تو کم از کم نہیں بتاتا، جو ہے ایکچوئلز بتایا تو میں تو یہ عین الیقین، حق الیقین جو ہے نا، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یو جسٹ امیجن مکے میں 10 ایئرس وہاں پر پروپیگیشن آف اسلام اپنے پیش کر رہے تھے، بہت ہی مایوس صورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض پیغمبر یوم الحشر کے دن اکیلے ہی ٹھہریں گے، ان کی قوم ایکسپٹ ہی نہیں کرے، اکیلے ٹھہریں گے۔ تو انہوں نے تو اپنی ریسپانسبلٹی، ڈیوٹی تو اپنے نے فلفل کی نا بھائی، تو ہمیں بھی پروپیگیشن آف اسلام کے لیے، مشن، اسلامک مشن کے لیے ڈٹنا۔ آج ہمارا مشن کیا ہے؟ مال کمانا، ہاں نئے گاڑیاں لینا، نئے فلیٹاں لینا، بچوں کو اپنے نئے اچھی تعلیم دینا، بالکل دے، اسلام ایسے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ہمارے سرکار کا مشن کیا تھا؟ اس دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنا ہے، کرنا ہی نہیں، ہمارا مشن اس نہیں، ہمارا وقت پر ہم آئے، ایسے پروگراموں میں ہم خوب جائیں، خوب وقت ملا تو سیرت پڑھیں، بایوگرافی پڑھیں، تو آپ کو نہ ڈپریشن ہوتا، نہ انیکزیٹی ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے سرکار کو کوئی بیماری نہیں تھی، نوز باللہ، ہائیلی ایکٹیو، 60 ایئرس میں بھی ایک شادی کی ہے آپ نے۔ اب شادی بولتے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں سیکس کا کانسیپٹ ہو گیا۔ حضور نے 11 شادیاں، 11 میں سے آپ نے شیلٹر دی۔ ایک عورت کو ایک ہسبینڈ جب اس کو مل جاتا ہے تو بگیسٹ شیلٹر ہوتا ہے اس کا، تو بعض شیلٹرز، بعض ٹرائب سے اپنے نئے ریلیشن شپ کے لیے اٹس اے ڈیفرنٹ ایشو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جنت بتایا، پھر دوزخ بتایا۔ جنت میں نیک کام کریں گے تو تمہیں یہ ثواب ملے گا، یہاں پر آئیں۔ جنت میں حضرت جبرائیل علیہ، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے قدموں کی اپنے نہیں دیکھ رہے ہیں باپ،
यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अटैचमेंट अपने सहाबा कराम से, जो बॉन्डिंग जो थी, जो उन्होंने जब चलते थे तो जो स्टेप्स के जो उनके आवाज आते थे, वो स्टेप्स अपने नहीं जन्नत में सुनाए दिए गए। यानी आपका अटैचमेंट है बोल के आप बोल सकते ना भाई, नहीं भाई अभी नॉक, मेरे एक दोस्त आते उन्होंने नॉक करते तो मेरे को मालूम है कि भाई रोज आते आके इनका स्टाइल है बोल के। तो कैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थे साहबा कराम के ताल्लुक से, कैसा डीप रिलेशनशिप थी, फ्रेंडशिप थी। तो वहां पर हजरत बिलाल के अपने ने खत्मों की छाप, वो एक अलग वो बैकग्राउंड उसका है। गालिबन ये है कि भाई वो बावजू या नमाज कुछ है वो ये इसका इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये क्यों नजर आई बोले तो हजरत बिलाल ये काम ज्यादा करते थे, इसीलिए वहां पर अपने ने ये नजर आया। वो उनके फुट स्टेप्स के अपने ने साउंड तो सुने गए। फिर हजरत उम्र फारूक का भी जन्नत में खूबसूरत एक महल देखे। पूछे जिब्राइल से या मलाइका से पूछे कि भाई ये किसका महल है? बोले कि हजरत उम्र फारूक का है। खूबसूरत बेहतरीन पैलेस देखे आप। आकर हजरत उम्र फारूक से बोले कि मैंने तुम्हारे लिए वहां पर अपने पैलेस देखा। तो हजरत उम्र फारूक बोले या रसूलल्लाह आप जाकर क्यों नहीं देखे? बोले कि भाई मेरी गीरत गवारा नहीं करी कि तुमसे पहले मैं महल में जाऊं। कितनी बड़ी बात है भाई, ये हमारे सरकार का क्या हुस्न सलूक था, अपने साथियों के साथ कैसा बॉन्डिंग थी, स्ट्रॉन्ग अपने ने वो था, रिलेशनशिप थी। और फिर साथियां भी हजरत उमर को लेके भाई आप जाकर देखना था। तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको नई जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने ने बताए। और फिर उसके बाद में अपने वहां पर इसी तरह से दोजख में, दोजख का भी मुशाहिदा कराया। दोजख के अपने ने दारोगा से, जो उसका जो चीफ जो था उससे भी मिला है। कड़ियल किस्म का बंदा, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं आती थी, ये कौन है? बोले कि भाई ये जहन्नुम का अपने दारोगा है। हाँ, तो अपने ने फिर उसके बाद में अपने ने मुख्तलिफ सजाओं का भी अपने ने बताया। ये इसलिए बताया है कि अपने ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे थे दुनिया में अच्छा काम करेंगे तो आपको ये अपने ने अजर मिलेगा, खराब काम करेंगे तो ये मिल रहा। लेकिन जब आंखों से जब आप विजिट करके जब आते हैं तो उसमें और कितने मिलियन ट्रिलियन टाइम्स अपने और मोर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा? हाँ, तो अपने ने वैसे ही छुआ। तो अपने ये अपने ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ने मुख्तलिफ गुनाहों के अपने ने, एक ये है कि यतीमों का माल उस वक्त और आज भी है, यतीमों का माल अपने ने लोग खा जाए, उन्हें बड़ा होने से पहले झटपट खा जाए, तो उसकी सजा वहां पर अपने ने बताई गई। फिर अपने जिना अडल इसके साथ उसके साथ बोलते थे उस जमाने में। हाँ, वैसे अपने ने बदकारों के गुनाहों के आलू पोल्यूटेड माहौल के अंदर, एटमॉस्फेयर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहे। दिस इज द लेसन। हजरत यूसुफ को, हाँ, हजरत यूसुफ को क्वीन क्वीन अपने ने अट्रैक्ट करी, उसके पीछे भागी हजरत यूसुफ अलैहि, लेकिन आपने फेयर रहे। तो ये लेसन है यंग बॉयज एंड गर्ल्स को कि भाई टेम्पटेशन कुछ भी हो, आप अपने ने दो नंबर काम करने की जरूरत नहीं। हराम काम हराम ही होता है, हलाल इस पर में से बोल। तो जिना करने वालों के अपने ने वहां पर अपने ने उसकी जो सजा है, पनिशमेंट बताई गई। सूदखोर, आज अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान लोकेलिटीज, मुसलमान और सूदखोर, कितनी गलत बात है। मुसलमान सूदखोर हो ही नहीं सकता, लेकिन मुस्लिम सोसाइटीज में अगर आप देखें तो वहां पर सूदखोर मिलते हैं आपको। सूदखोर की वहां पर जो पनिशमेंट है वो भी बताई गई। झूठी गवाही, फॉल्स, लोगों के डर से, हाँ भाई दे दो 2 लाख लो, 5 लाख लो, 1 करोड़ लो, ये पूरा अपन खा जाएंगे अपन मिलके। ठीक है, तुम्हारे 2 लाख 1 करोड़ 100 ट्रिलियन मिलेंगे आपको, नो नो इशू, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो जाना है ना, वहां पर क्या करेंगे आप? तो झूठी गवाही से आप हम बचे।
یہ اپنے نے پورے گناہوں کے اپنے نے سزائیں بھی وہاں پر اپنے ریئل ٹائم میں ریئل لائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. پھر عورتوں کی بے پردگی ہے. ہاں جو اپنے شوہروں سے بے وفائی کر رہے، اندر والا باہر والا گھر والی، واٹ نان سینس. یہ سب حرام کاری. پر میں سے دم ہے 4 تک جاؤ، نہیں ہے 1 پیج الحمدللہ بول کے بس اس کے اوپر ہی گزارا. ویری سمپل. یہ حرام میں کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی اٹریکشن. حرام کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. پرمیسر کام کرے. پھر اپنے نے فخر اور غرور کرنے والوں کا سب چیزوں کا اپنے نے اس چیز کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دوزخ کے اندر جو وہاں پر جو بندوں گناہ کام کرنے کی بنا پر اپنے جو عذاب ملتے تھے اس کے تفصیلات بھی بتا دیا. آئیے اب ہمیں جو اس معراج سے جو لیسن ملتا ہے وہ لیسن از ویری امپورٹنٹ. قصے کہانیاں بالکل اپنی جگہ ہے. بہترین اسٹوری سفر معراج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جرنی ہے، اٹ واز سو فینٹاسٹک مارولس اپنے نئے اسٹوری. لیکن ہم پوچھتے مورل آف دا اسٹوری کیا ہے بھائی؟ اٹس سو کامن. پوچھتے نا. تو یہ مورل آف دا اسٹوری معراج کے واقعے کی یہ ہے کہ صبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی. نماز کو چھوڑے. نماز آپ لے کر آئے. بگیسٹ اللہ کا انعام ہے، اللہ نے گفٹ دیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گھروں میں نانا دادا پھپھا تایا خالو آئے وقت میں کچھ تو بھی گفٹ لے کر آتے. گفٹ کیوں لے کر جاتے؟ آپ بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک بڑا رتبہ دیا ہے تو آپ لے کر جاتے. اللہ کے ہاں گئے تو اللہ نے گفٹ دیے، بہترین گفٹ دیے. پھر سورہ بقرہ کی آیتیں بھی دیے اور پھر بولے کہ بھائی اگر ثواب کا کام کرے نیکی 700 ٹائمز تک اپنے لکھ. ایک ریال اگر آپ یا 1 روپیہ خرچہ کرے تو 700 روپیز فری میں. رمضان سیل اب آنے والا ہے. ٹائمز یعنی 98,000 ملیں گا آپ کو اگر آپ 1 روپیہ. انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہم بتائیں گے کہ آپ 1 روپیہ رمضان میں دیے تو 1:98,000. اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ میرا کوئی کیلکولیشن میرا ہو ہی نہیں سکتا میرا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں بتائیں. کبھی بھی مایوس نہ، کیونکہ مایوسی کفر. ینگ بوائز اینڈ گرلز، ایون بڑے ایڈلٹس بھی، سینئرز بھی مایوس نہیں ہونا. بھائی اب رات ہے، رات کے بعد کل کیا ہوگا؟ دن آئے گا نا. آپ کو یقین ہے نہیں ہے؟ ویسی مایوسی آج ہے، ہارڈ شپ ہے، ٹائٹ حالات ہے. ٹائٹ حالات میں آپ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے ہی مانگیں، کسی سے گڑ گڑائے مت. اللہ آپ کے لیے بہترین انتظام کرنے والا ہے. ارے بھائی وہ قرآن میں کیا کیپچر کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا. حضرت یحییٰ علیہ السلام مریم کے گارڈین تھے. بی بی مریم جب ان کے محراب میں جب جاتے تھے، یعنی ان کے ورشپ میں، ان کے روم میں جب جاتے تھے، دیکھتے تھے قرآن میں بول رہا انسیزنل فروٹس. انسیزنل فروٹ کوئی سروینٹ لا کے نہیں دے رہا. اب یحییٰ دیکھ کے بولے یار آپ یہ انسیزنل فروٹ یہ مریم کے اپنے نئے محراب میں، محراب بولے تو وہی روم میں شیلف واٹر میں، تو اپنے نہیں یہ کہاں سے آتے؟ تو اللہ کی من اندی ربی، میرے رب کی طرف سے آتے. مریم پوچھے تو بھائی یہ واقعات سنیں گے تو آپ میں ہمت آتی، بولتے کہ یس یار اللہ ہے. پھر اپنے نے یحییٰ علیہ السلام خالی دن میں اپنے نے ان کی ایک کسک اٹھی، یا اللہ میرے کو بچے نہیں ہے، اتنا ہو گیا. میں اللہ نے وہ کسک کو کیپچر کیا. یحییٰ تیرے پاس بچہ پیدا ہو. اب انہوں پریشان، بوڑھے ہو گئے، پورا یہ ڈہلا گئے کمیونیکیشن. بولے یار اب میری بڈھی بھی، وہ میری بیوی بھی بڈھی ہو گئی اور میں بھی بوڑھا ہو گیا، اب یہ بچہ کا ہم کون فیکون بولے تو ہو جاتا ہے. تو یحییٰ کو پھر زکریا پیدا ہو، اور زکریا
ایسا نام بولے نہ اس سے پہلے اللہ نے سلام زکریا پر سلام، پیدائش سے پہلے بھی سلام، پیدائش سے بعد بھی سلام۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی مایوس نہ، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ مایوسی کیا ہے؟ آپ کو کفر کی طرف لگ جاتی، کافر بنائے تھی۔ تو ایسے مایوس یعنی ڈس اپوائنٹنگ کرنے والے پیپل سے تھینک یو بھائی، آپ کو اللہ ہے، اللہ پر یقین ہے۔ آج میرے حالت ٹھیک ہے، خراب ہے، کل تو صحیح ہوں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ تو ایسے لوگوں کو گڈ بائی کریں، یا تو پہلے تو گڈ بائی کرنے سے پہلے ان کو بھی ایک کریکشن کریں، ان کو یاد دلائیں کہ واقعہ بتائیں۔ حضور 10 سال 13 سال مدینہ مکے میں رہے، کتنے اپنے ہارڈ شپ میں رہے، ہاں اس کا ایک دن کا ایک سیکنڈ بھی ہم اپنے تکلیفوں کا برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس کے بعد میں مایوس نہ ہونا چاہیے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، بے شک تنگی کے بعد فراغی، اللہ خود بول رہا۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی سن رہے ہیں واقع معراج میں حضور کے پاس کتنے اپنے نئے مصیبتیں، ہاں مایوس کن حالات کے باوجود اللہ نے آپ کو پک کیا، ہاں وزٹ کروائی ہے، ہاں تو کتنا اپنا نئے لیسن ہے۔ ہمارا اسلام ہائیلی آپٹیمزم رکھتا ہے، آپ کو بھی پر امید رہو بولتا ہے، یہ نہیں کہ بس خالی مایوس۔ ہمارا اسلام ہر ایک کو اپنے نے پر امید، یہ سب ٹیکنالوجی سب مینجمنٹ والے چھڑا لی، یہ سب اسلام کے، ان کے پاس آئے خان جی، ہاں سب اسلام کے۔ اور پھر اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، کافی احادیث ہے کہ بھائی اہل ایمان کو اللہ رب العزت تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ کے محبوب بندے ہیں تو اللہ بولتا تم مار کھاتے رہو، بلکہ ایسی چھوڑ دیتا کیا؟ آج ان کے اوپر 2.5 سال سے ظلم ستم ہو رہا، اللہ کیا تنہا چھوڑ رہا ان کو؟ وہ آپ کو ہم کو جس کا کمزور ایمان رہتا انہیں سمجھتا، جو مضبوط ایمان والا ہے انہیں تو سمجھتا ہی نہیں انہیں۔ اور پھر تمام انبیاء کا ایک ہی دین تھا، تو یہ چند ایک پوائنٹس ہے۔ اور پھر جزا و سزا کا یقین، جنت و دوزخ کے مشاہدات سے واضح ہوتا ہے ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہم بچنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہمیشہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور معراج میں امت محمدیہ کو خصوصی تحفہ ملا، ہم بہترین امت ہے، ہم پر بڑی ذمہ داری۔ آئیے آخر میں ہم اپنے نے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ معراج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں نیا جوش آ، بھائی اب آپ اللہ رب العزت کے دربار جا کر آئیں گے تو آپ میں مورال ہائی ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں پہلے سے چھائی تھا، اور مزید اپنے نے اس میں اپنے نے ایلیویٹ ہوگا۔ ہاں تو وہ ہوا ناٹ اونلی اس میں کہ میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر میں بھی اور مزید اپنے نے اسپرٹ آ گئی، اور مزید اپنے نے مسلمان بنانے کے لیے اپنے نے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ایک اسپرٹ، آپ جب باس سے آپ کے وہ سرکار سے جب منہ سے بھائی یہ دیکھا وہ دیکھا وغیرہ، یہ ہوا وہ ہوا بولے، تو بولے کہ بھائی جب سرکار دیکھ چکے ہیں تو ہمیں تو مرنے کے بعد تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، لیکن آپ تو دیکھ چکے ہیں، یو آر دا وٹنس۔ تو اپنے نہیں یہ اس طرح سے جب زمین کی طاقتیں ساتھ چھوڑ دیں اور راستے بند ہو جائیں تو آسمان کی مدد کے دروازے کھلتے ہیں، ویری سمپل، آسمان کی مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب تاریکی گہری ہو تو صبح قریب ہوتی، ٹھیک ہے، جب مصیبت شدید ہو تو رحمت نزدیک ہوتی۔ بھائی 10 سال تک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہلا مارے نہیں مارے، 10 سال۔ تو بھائیو بہنوں، ہاں ہم اسلام کے لیے ہمارے لیکچرز اپنے نئے ایوری سیٹرڈے ہوتے ہیں، سعودی ٹائم 8:05 یا 8:10 پر شروع ہو جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ بیوی بچوں کے ساتھ پورا آپ آئے، دوسرے دوستوں کو بھی آپ فری میں، دوسروں کے آپ اپنے نئے سیلس مین بن جاتے۔ میں بھائی وہ ایک ہوٹل نہیں کھلی، کیا بنا رہا بھائی بلکہ اس کے سیلس مین بن رہے، ارے اسلام کے بنو، ٹھیک ہے اس کے بھی بنو، اس کے سیلس میں اضافہ کرو، لیکن پہلے آپ کے اجر میں، ریوارڈز میں، ہاں اس میں اضافہ تو کرو۔ تو ہم تھوڑا سا اپنے نئے چینج کریں اپنے۔ معراج ہمیں بتاتی ہے اللہ اپنے محبوب کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش کے بعد عزت، خرد اور مقام عطا کیا، عزت بھی دیا نا،
कितनी बड़ा रिवॉर्ड। आप कोई कह नहीं सका जब ना एंजल गया ना अपने नहीं कोई और बशर गया। हाँ, आपको इज्जत मिलती, हाँ, खुर्ब मिला। खुर्ब बोले तो क्लोजनेस और मकाम, और यही सुन्नत अहले ईमान के लिए है। अच्छा, नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि वो एक अजीम तोहफा है, ताकि मोमिन रोजाना 5 मरतबा रब के हुजूर में राज हासिल कर सके। जन्नत का रास्ता है नमाज, और जहन्नुम के मुशाहिदात बेमकसद नहीं होते। ये हुजूर को जो बताया गया जन्नत दोज़ख इस वास्ते बताया गया आपको हमको कम्युनिकेट करने के लिए। भाई गीबत नहीं करना है, गीबत करे तो अपने नहीं ये अपने नहीं उसका गुनाह मिलेगा और ये अजाब मिलेगा। ज़िना नहीं करना है, इसका ये है बोल के, ताकि आप इन चीजों से बदी से बच सके और बुराइयों से बच सके। और हर नेकी के पीछे इनाम। जैसा बच्चों को आप हम पेरेंट्स बोलते भाई तुम अपने फर्स्ट क्लास आ गए तो डिक्लेयर कर दे, ये दिला रहा हूँ वो दिला रहा हूँ बोल के आप डिक्लेयर कर, अल्लाह भी डिक्लेयर कर दिया। हाँ, तुम ये करे ये मिलेगा, वो करे ये मिलेगा, बुराई करे अपने अजाब मिलेगा। ये वाकया हमें सिखाता है, जो मेराज की रात आसमानों से उम्मत को अता किया गया है, ये वाकया हमें पैगाम देता है कि अपने ईमान को जिंदा करो, अपने आमाल को संवारो, डिकोर करें, रादर देन खाली सेल्फी सेल्फी ले लेके बैठे हुए। हटाएं सेल्फी, अल्लाह के लिए काम करें और अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करें। हाँ, हम सब अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, क्योंकि असल मेरा यही है कि इंसान दुनिया में रहकर इन्वर्टेड कामा आखिरत के लिए जिंदा है। हुजूर क्या करे, यही दुनिया में रहे 63 ईयर्स तक जिंदा रहकर आखिरत बनाए। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ जिंदा रह के यहीं से अपने पैलेसेस फ्लैट अला फला बनाना है। बनाइए आप, इसमें इस्लाम ने कोई आपको मना नहीं किया, एज लॉन्ग एज इट इज यानी परमिसेबल है, हलाल से आप कर रहे हैं, बनाए आप। हजरत उस्मान गनी देखें, जंग तबूक का मौका है, 1000 ट्रक समझे आप, कैमल्स विथ लोडेड दिए पैसे थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस वक्त के मिलियनर बिलियनर साहबी थे, इस्लाम की राह में आप बने, मालदार बने, आप दूसरों को देने वाला हाथ बने, ना कि लेने वाला हाथ बने। तो आप देने वाला हाथ बने, आप कमाएं तो इंसान दुनिया में रहकर आखिरत आखिरत के लिए जिंदा रहे। आखिर में ये वाक़या हमारे दिलों में यकीन, सबर, उम्मीद और अमल की नई रूह फूकता है। यकीन पैदा करता है कि भाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतने सब होने के बावजूद भी यकीन कैसा था, शेक हुआ, अनशेकेबल। हम भी अनशेकेबल होना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है, अनशेकेबल। हाँ, और सबर, सबर आजकल मुसलमानों में नहीं है, तो हम सबको अल्लाह ताला सबर की तौफीक दे। उम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक होना है और एक अमल की न्यू इंस्पिरेशन लेके, यस we will do for our society, for community, for Muslims बोल के अपने नहीं। हमें चाहिए कि हम नमाज को अपने रोजाना में राज बनाए, हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले बने और हमेशा हक व इंसाफ की राह पर गामजन रहे। यही मेराज का पैगाम था। मेरा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अगर कुछ क्वेश्चन अगर है क्विकली एक आध अपने कर सकते हैं जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।